شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج میرے پروگرام کے مہمان بڑی اہم شخصیات ہیں، ان کا تعارف بھی میں کراؤں گا، لیکن ہمارے علاقے میں کافی دنوں سے جو مسائل بنے ہوئے ہیں ان مسائل پہ وائس آف پاکستان بالکل لٹ ہے اور سچائی دکھا رہا ہے، اور یہ سچائی دکھاتے رہے گا وائس آف پاکستان اردو، کیونکہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم نے سچ دکھانا ہے۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت ہے وہ کرنل احمد یار جنگ صاحب، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ سیاست میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، الیکشن بھی لڑا ہے۔ اور دوسری طرف میرے ساتھ آج ملک محمد امجد صاحب ہیں۔ یہ دونوں مہمانوں کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید جی۔ بہت شکریہ جی۔ جی کرنل صاحب، احمد یار جنگ تو میں ضرور کہوں گا، لیکن کرنل صاحب کے حوالے سے آپ کو پورے علاقے میں ایک پہچان ہے۔ ہم چلتے ہیں، کیا یہ پیر سواب گلی سے یہ ابتدا ہونے جا رہی ہے جو یہ محکمہ جنگلات اور گزارہ جات اور فارسٹ، یہ جو ابھی ان کا ایک نیا شیڈول آ گیا ہے کہ زمینوں کی پیمائش کرنی، زمینوں کے ناپ تول کرنے، سر اس لپیٹ میں سب سے پہلے تو آپ لوگ آ گئے ہیں کرنل صاحب، اس کے بارے سے مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے۔ دیکھیے جی، یہ اس کی لپیٹ میں پورا علاقہ آ گیا ہے۔ پورا علاقہ بات صورتحال ایسی ہے، بڑے دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ محکمہ جنگلات، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کی جو کاوشیں ہیں درخت لگانے والی، اس کاوش کا اس بھونڈے طریقے سے استعمال کر کے بیڑا غرق کر رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ کا علاقہ ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے صدیوں سے دو راجگان فیملی کی ملکیت تھی۔ ایک راجہ عزیز احمد جو باغ پٹیری کے تھے، جی برٹش ریکگنائز راجہ تھے، 84 گاؤں کے مالک تھے۔ میرا ان کے ساتھ رشتہ ایسا ہے کہ وہ میرے سکے پھپھا ہیں۔ دوسری جو راجگان کی فیملی ہے وہ ہمارے انتہائی محترم مرحوم راجہ سکندر زمان کے والد اور دادا اور پردادا۔ اب بات سمجھنے کی ہے کہ محکمہ جنگلات چند الفاظ استعمال کر رہے ہیں آج کل۔ ایک وہ لفظ پٹواری بھی استعمال کرتا ہے اور وہ لفظ ہے محدودہ۔ محدودہ۔ اور محدودہ یہ لفظ وہ اتنا انہوں نے استعمال کیا کہ کسی کو سمجھ نہیں ہے محدودہ کیا چیز ہے۔ دوسرا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے محکمہ جنگلات جو کر رہا ہے، وہ محکمہ جنگلات جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے گزارا فارسٹ۔ یعنی محکمہ جنگلات نے دو الفاظ کو بنیاد بنایا، ایک محدودہ کو، ایک گزارا فارسٹ کو، اور کہا کہ محکمہ جنگلات مالک ہے۔ اب ان دو الفاظ کی تشریح بڑی ضروری ہے۔ جی راجگان کے زمانے میں جب وہ مالک تھے 84 گاؤں کے، جتنی بھی آبادی تھی وہ آبادی ان کے مزارے تھے۔ تو اب یہ پہاڑی علاقہ ہے، تو پہاڑی علاقے کی جو مختلف دیہات ہیں ان کو چک کا نام بھی دیا گیا۔ ان دیہاتوں کی زمینی صورتحال مختلف ہے، کہیں پہ پہاڑ زیادہ ہے، کہیں پہ زمین میدانی ہے، کہیں پہ پانی ہے اس کو آبیہ کہہ دیا، کہیں پہ کم ہے، کہیں پہ جندر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے ہر گاؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے مزاروں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ ہر گاؤں کا معاہدہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا مختلف ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو معاہدہ جو تھا، اس معاہدے کا نام جو تھا وہ ہے واجب الارض۔ یہ تیسری چیز ہے جو محکمہ جنگلات استعمال کرتا ہے، واجب الارض۔ واجب الارض کیا ہے؟ واجب الارض اس وقت کے مالک اور اس وقت کے مزارگان جو تھے ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ تھا، لوز ایگریمنٹ۔ اور وہ لوز ایگریمنٹ میں کیا تھا؟ اس میں مختلف شقیں ہیں۔ اچھا، یہ واجب الارض آپ تحصیل ہری پور کے ریکارڈ روم میں جائیں تو آپ وہاں سے اپلیکیشن دے کے اٹیسٹڈ کاپی نکلوا سکتے ہیں، اور اس میں تمام تفاصیل لکھی ہوئی ہیں جس کو پڑھنا چاہیے آج کے ڈپٹی کمشنر کو بھی، جو کہ مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی نہیں پڑھا گیا۔ اب واجب الارض میں اس وقت مثال دوں گا موضع کوٹلے کی، جس میں پی سہاوا آتا ہے، جہاں سے یہ شیطانی کی بسم اللہ کرنا چاہتے ہیں۔
جب آپ موضع کوٹلہ کی واجب العرض کھولیں گے تو پہلے پیج کے اوپر جو پہلی سطر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ راجہ عزیز احمد اور ان کے مرحوم بھائی راجہ حبیب احمد کی یہ ملکیت ہے. یعنی لفظ کیا ہے؟ ملکیت ہے. ملکیت. اور آگے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ان کی جاگیر ہے. تو پہلی بات تو یہیں پہ واضح ہو گئی کہ بھئی یہ جو جگہ ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسرے 84 گاؤں تھے، یہ ان کی ملکیت تھی. ملکیت. یہ جی. کسی اور بندے کی، کسی ادارے کی نہیں تھی. نہیں جی. پھر اسی کے اندر انہوں نے جو باقی ان کی شکیں ہیں اس میں جب آپ پڑھیں تو آج کے محکمہ جنگلات سے ریلیٹڈ دوسری شک وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین وہ والا پہاڑ جس کے اوپر پانی نہیں ہے، جس کے اوپر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، وہاں پہ تھوڑے بہت درخت ہیں لیکن گھاس زیادہ ہے، تو اس جگہ کو انہوں نے کہا ڈھاکہ چراگاہ. ڈھاکہ ان کی زبان میں پہاڑ ہو گیا، چراگاہ جس میں مال مویشی چرانے کے لیے لوگ لے جاتے تھے. پھر اس شک کی تشریح میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ جو مقامی آبادی ہے وہ وہاں پہ اپنے مال مویشی چرانے کے لیے لے جا سکتے ہیں، اور اس سے مال مویشی کی چرانے کی کوئی فالتو پیسے یا لگان یا جو بھی ہے وہ نہیں لیا جائے گا. لیکن انہوں نے اس کے اوپر شرط رکھ دی، اور وہ شرط جو تھی، انہوں نے لفظ شرط نہیں استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ وہ پہاڑ کو اس کا خرصہ نمبر مینشن کر دیا اور کہا کہ یہ محدود ہوگا. اب ٹھیک ہے. کس بات پہ محدود ہوگا؟ وہ اس میں انہوں نے، جی ہاں، وہ اس میں انہوں نے کہا رائے جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس موسم میں گھاس کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ گھاس بڑا ہو جائے. اور آپ تو دیہات کے علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ سردیوں میں گھاس بڑا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی کٹائی کی جاتی ہے، اس کو پھر سنبھالا جاتا ہے، اور وہ سنبھالنے کے بعد سردیوں میں کیونکہ سبز چارہ نہیں ہوتا تو وہ مال مویشی اس کو کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. اب یہ جو، اور اس میں ایک اور چیز بھی انہوں نے ایڈ کر دی کہ ڈھاکہ چراگاہ کے بارے میں جو شرائط ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً اس کو وہ ضروریہ اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کرتے رہیں گے. تو یہ ٹھیک. دوسرا لفظ وہاں استعمال ہو گیا محدود، جس کو ہم آج کی انگریزی کی زبان میں کہہ دیتے ہیں ریسٹرکٹیڈ ایریا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور پٹواریوں نے اس کو کہہ دیا محدودہ. اب ایک عام آدمی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ یہ محدود کیا ہے، محدودہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا لاجک ہے. مجھے بھی پتہ نہ ہوتا اگر میرے پاس یہ واجب العرض نہ ہوتی اٹیسٹڈ کاپی، اور میں نے اس کو اگر پڑھا نہ ہوتا. ٹھیک ہوگی جی. یہ دوسری بات. اب اسی کے اندر تیسری بات وہ لکھتے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہیں ایک اور شک میں کہ میرے اس رقبے میں یہ چک جو موضع کوٹلہ ہے اس میں کوئی سرکاری رکھ نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک ایڈیشنل بات کر دی کہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری ذاتی ملکیت ہے. اس میں کوئی سرکاری رکھ نہیں ہے، سرکار کی کوئی زمین نہیں ہے، 1 انچ بھی نہیں ہے. پھر ایک اور شک اس کے اندر ہے، وہ شک ہے درختوں کے بارے میں. اس وقت کے رہن سہن کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ غریب لوگ تھے، ذریعہ آمدنی کوئی نہیں تھا، کچے مکانات ہوا کرتے تھے، ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ کچے مکانات ہیں، تو کچے مکان بنانے کے لیے تو چیڑ کا درخت ہی چاہیے ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے 4 درختوں کی کٹائی کی اجازت دی تھی کہ 4 درخت تک مقامی لوگ اپنا مکان، جس کو انہوں نے لفظ کوٹھا استعمال کیا کہ کوٹھا بنانے کے لیے 4 درخت کافی ہیں، وہ 4 درخت کاٹ سکتے ہیں. لیکن اگر 4 درختوں سے زیادہ کی ضرورت پڑے گی تو پھر اس وقت کے، یہ ڈپٹی کمشنر بہادر صاحب اس قسم کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر جو ہے اس سے 4 درختوں سے زیادہ کی اجازت لینی پڑے گی. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. اب اس میں نیکسٹ چیز جو واضح ہو گئی، رول آف دا ڈپٹی کمشنر. اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کا کیا رول ہے؟ تو وہ رول تو مینجمنٹ کا ہو گیا نا، جی جی. درخت کی مینجمنٹ کا. زمین کی ملکیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، درخت کی مینجمنٹ کے ساتھ اس کا تعلق واضح کیا گیا کہ اگر 4 درختوں سے زیادہ ہوگا تو ڈپٹی کمشنر سے اجازت لیں گے. اب یہاں پہ انہوں نے اس وقت کی حکومت کو یہ سپورٹ پرووائڈ کی کہ بھئی ہم درختوں کو اس طریقے سے محفوظ بنائیں گے کہ 4 درختوں میں اجازت دیتا ہوں، لیکن 4 درختوں سے زیادہ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کی ہم اجازت لیں گے، تاکہ بے دریغ درختوں کی کٹائی نہ ہو، درخت پھلتے پھولتے رہیں
عوام کو بھی فائدہ ہو، مالک کو بھی فائدہ ہو اور علاقے کو بھی فائدہ ہو۔ اب ایک اور چیز اس میں بڑی وضاحت کی گئی ہے کہ درختوں کی کٹائی میں اگر وہ کسی بھی وقت وہ اس کی کوئی پیسے میں سے ہیں تو وہ مالک کو ملیں گے، محکمہ جنگلات کو نہیں ملیں گے، مالک محکمہ جنگلات نہیں ہے۔ یہ وضاحتیں اس کے اندر بالکل واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آج کیا ہو رہا ہے؟ اب میں ذاتی طور پہ 60 سال سے زیادہ یہاں مالک ہوں، 60 سال کا عرصہ گزر گیا، 60 ایئرس سے میں یہاں پہ مالک ہوں۔ جب یہ ہری پور تھا ہی نہیں، یعنی ڈسٹرکٹ نہیں تھا، یہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد تھا، ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک اس سے پہلے ہمارے بھی بزرگ مالک رہے اور کتنے سو سال سے راجہ عزیز احمد اور ان کے بزرگ مالک رہے۔ ہے جی بھائی یہ مالک ہم کیسے بن گئے؟ یہ اس طرح بن گئے کہ جب پریزیڈنٹ ایوب خان پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے زرعی اصلاحات کی۔ زرعی اصلاحات میں انہوں نے کہہ دیا کہ اتنے رقبے سے زیادہ اگر ہوگا تو اس کو یا یہ فروخت کر دیں تو یا ان کی نیلامی کر دیں۔ تو کچھ رقبے راجہ عزیز احمد صاحب نے ڈائریکٹ فروخت کیے۔ ان خریداروں میں سے ایک میرا نام بھی ہے کہ راجہ عزیز احمد سے ڈائریکٹ انتقال میرے نام پہ ہوا، میں پرچیزر تھا، وہ سیلر تھا۔ انتقال کا مقصد یہ ہوا کہ اس وقت کے گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق یہ سارا معاملہ چلا۔ تو مالک تھا تو اس نے فروخت کیا، مالک تھا تو تحصیلدار نے وہ اپروو کیا، پٹواری نے اپروو کیا، اٹیسٹ کیا، گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے جمع ہوئے، ریونیو کے ریکارڈ میں میرا نام بحیثیت مالک ہے، فرد کے اوپر میرا نام بحیثیت مالک ہے۔ اگر 60 سال سے میں مالک ہوں تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو مالک کو مالک ہی کہے گا نا جس کا نام ریونیو کے ریکارڈ میں ہے، ظاہری بات ٹھیک ہے نا جی۔ جی دوسری طرف یہ ہوا جو مقامی لوگ تھے وہ بھلے غریب تھے لیکن انہوں نے نیلامیوں میں وہ رقبے خرید لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کا جو 84 گاؤں کا مالک تھا وہ میجورٹی آف دا لینڈ جو اس کی تھی اس کا مالک نہیں رہا، اور جو مزارے تھے وہ مزارے ختم ہو گئے، وہ مالک بن گئے۔ مالک تو بن جو گیا صحیح ملکیت تھی وہ راجہ عزیز احمد سے پاس آن ہو گئی ان مزارہ گان میں۔ اب ان کی شکل صورت مزاروں کی نہیں ہے، ان کی شکل صورت مالک کی ہو گئی۔ تو مالک جب ہو جاتا ہے اور ریونیو کے ریکارڈ میں ان کے فرد ہیں، ریکارڈ میں نام انٹر ہیں، تو مالک کے تمام قوانین کے مطابق ملکیت کے ان کو اختیار ہے ان کے پاس۔ تو نہ تو آج مزارہ رہ گیا نہ وہ والا مالک رہ گیا۔ اب نیکسٹ احمد بات آ جار جاتی صاحب ہے جی۔ احمد جار صاحب یہاں پہ اپنی بات کو روکیے۔ آپ کے پاس اتنا بڑا مواد ہے، دیکھیں ہم بھی اسی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن جو معلومات یا جو مواد آپ کے پاس ہے، کیا ان کو اس پارٹی کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ آپ تو ایک لائر ہیں، آپ تو کورٹ میں خود بھی پیش ہو کے یہ چیزیں دے سکتے ہیں، وہاں تو یہ کیس اسی ٹائم آن دی اسپاٹ ڈسمس ہو جائے گا سر۔ دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی نا، مجھے بڑے بڑے دکھ سے بات یہ کرنی پڑ رہی ہے، محکمہ جنگلات اس وقت ایک مافیا ہے، معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ایک مافیا ہے۔ کیوں؟ پچھلے 8-10 مہینوں سے محکمہ جنگلات نے اس پورے علاقے میں ہیجان پیدا کر دیا، لوگوں کے ذاتی گھروں کے اندر۔ دیکھیں یہ سفید پوش لوگ ہیں، ایک انسان جو صبح سے لے کے شام تک مزدوری کی فکر میں ہوتا ہے، آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں اس کو جب رات کا کھانا ملتا ہے تو صبح کی فکر ہوتی ہے میں کھانا کیسے کھاؤں گا اور بیوی بچوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا۔ ان کے دیہاتوں میں ان کی صرف سفید پوشی ہی تو عزت رہ گئی ہے، اور تو ان کے پاس ہے کچھ نہیں یہاں پہ، یہ تو بارانی علاقہ ہے۔ جی اتنا ہیجان پیدا کر دیا کہ جب یہ مسجد بھی بنا رہے تھے ڈنا فروز پور میں، کوئی کمرہ بنا رہا ہے تو باوردی پولیس والا، باوردی وہاں پہ جناب جنگلات والا جا کے ان کو نوٹسز دے رہے ہیں۔ ان نوٹسز اچھا کے اوپر لکھا ہوا ہے 15 دن کے اندر اندر اس کو مسمار کر دیں، بصورت دیگر ہم 15 دن کے بعد اس کو مسمار کریں گے۔ او خدا کے بندو، یہ یہاں کے لوگ جس میں بھی اب شامل ہوں، میری بھی قبر اسی مٹی میں بننی ہے۔ اور بھئی ہم کوئی مقبوضہ کشمیر میں تو نہیں رہ رہے کہ ہندوستان کے فوجی آ کے پاکستان کے محکمہ جنگلات وہ کام شروع کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی عزت نفس کو یہ پامال کر رہے ہیں، ہماری چادر اور چار دیواری کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ دیہات کے ماحول میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی خواتین تو دیکھیں سادہ زندگی گزر بسر کرتی ہیں، سر پہ صحیح کسی کے دوپٹہ ہوتا ہے، کسی کے نہیں ہوتا، کسی کی چادر ہوتی ہے کسی کے نہیں ہوتی، کسی کے لباس
پرانا ہوتا ہے, کسی کا پھٹا ہوا بھی ہوتا ہے. وہ بیچاری سارا دن تو محنت کرتی ہیں, مشقت کرتی ہیں, گھاس کاٹتی ہیں, بالن جمع کرتی ہیں. آپ ان کی زندگی تو جا کے دیکھیں. اور اس کے اوپر ایک باوردی نوجوان ہٹا کٹا سپاہی, ہٹا کٹا رینج افسر کا ایک سپاہی چلا جائے ان کے گھروں کے اندر, اور وہ اس طریقے سے بیہیو کرے. خدا کی قسم, اس سے بڑھ کر ظلم تو کوئی ہو نہیں سکتا. میں ایک سفید پوش آدمی ہوں, میں کسی کو گالی نہیں دے سکتا, کسی سے لڑائی نہیں کر سکتا, کسی کے گریبان میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا. وہ خدا کے لیے میری عزت نفس, میرے اس علاقے کے رہنے والے جو سفید پوش لوگ ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, ان کی عزت نفس کو اتنا تو پامال نہ کریں نا, کہ آپ وہاں پہ جا کے ان کو نوٹسز دے رہے ہیں, اور ان کو پریشانی اتنی حد تک ہوگی ہے کہ خدا کی قسم ان کو تو اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یار ہم یہاں رہنے بھی دیں گے ہمیں یا نہیں رہنے دیں گے. اب اس کے بعد ظلم خدا کا آپ یہ دیکھیں, آپ قانون کی بات کر رہے تھے, بہت سے لوگوں نے ایبٹ آباد بینچ پہ ریٹ پٹیشن داخل کر دی ہے. ہمارے جی ایم پی اے ارشد ایوب نے اور ان کے جو بھائی ہیں یوسف ایوب صاحب, انہوں نے بھی ریٹ پٹیشن دائر کی ہے. جب ایک دفعہ ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں درج کر دی جاتی ہے تو وہ قانونی طور پہ ایک قانون کے عدالت میں چلے گی نا جی بات. جی ایسے ہی ہے. جب جی قانون کی عدالت میں بات چلی گئی, یہ مافیا فارسٹ کا اتنا یہ سرکش ہے, یہ اس کی بھی پرواہ نہیں کر رہا. ان کو تو چاہیے, چاہے 2 بندوں نے کیا ہے, چاہے 10 نے کیا ہے, چاہے 15 نے کیا ہے, اسی علاقے میں اسی مسئلے کو انہوں نے ہائی کورٹ میں لے کر گئے ہیں نا. ایسے تو ہی ہے. جب جی تک ہائی کورٹ کا بینچ اس کا فیصلہ نہیں کر دیتا, تو یہ کس طرح یہاں پہ ہمارے علاقے میں یہ اس طریقے سے حرکتیں کر رہے ہیں. اور آج صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو انڈائریکٹلی پتا چل رہا ہے, سنی سنائی باتوں سے پتا چل رہا ہے کہ منڈے کے دن اسسٹنٹ کمشنر خانپور, ان کے ساتھ محکمہ جنگلات, ان کے ساتھ ریونیو کے لوگ, ان کے ساتھ یہ اور جو لوگ ہیں وہ آئیں گے, اور وہ آ کے تو اپنے تمام علاقہ, یہ تو ہزاروں نہیں پتہ نہیں کہ لاکھوں ایکڑ کہہ رہے ہیں, یہ تمام علاقے میں یہ آ کے تو یہ لوگوں کی زمینوں کے جو زمین کے مالک ہیں ان کی زمینوں میں گھسیں گے, اور وہاں پہ جا کے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غالباً نشاندہی کریں گے یا کیا کریں گے, واللہ عالم کیا کریں گے. بھئی ہماری تو عزت ہی نہیں رہی اس علاقے میں اس مافیا کی وجہ سے. چیف جسٹس آف پاکستان کی عزت نہیں رہی. ہائی کورٹ سے بڑا کیا بینچ ہوگا؟ ہائی کورٹ کے بعد تو پھر دیکھیں سپریم کورٹ آ جاتی ہے, جو بہت بڑا قابل عزت اور قابل قدر ادارہ ہے ہمارا. احمد جان ہمارے صاحب, اگر ہم نے تو جی جی ہمیشہ ان کو عدالتوں کا انتظار کرنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اگر اپنی عدالتوں کا, اپنے قانون کا احترام نہیں کریں گے تو کیا ہماری آنے والی نسلیں یا ہماری باقی لوگ یہ کیا کہیں گے, یا باقی کیا افیکٹ جائے گا. تو اس لیے سر یہ حکومتی نمائندے کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں جی, حکومتی نمائندوں میں 2 باتیں کرتا ہوں. ظلم خدا کا یہ کہ آج سے چند مہینے پہلے ایک 22 گریڈ کا غالباً فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا آفیسر پشاور میں بیٹھ کے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے. یعنی وہ ہم نے نام تو سنا نا, بادشاہ سکا کا زمانہ یا جی رنجیت سنگھ کا زمانہ, یہ اس سے بھی بڑھ کر چلا جی گیا. جی ایک نوٹیفیکیشن کرتا ہے, اور نوٹیفیکیشن ڈپٹی کمشنر ہری پور کو بھیجتا ہے, اور اس میں یہ کہتا ہے کہ تمام پٹواریوں اور تحصیلداروں کو تاکید کر دی جائے کہ کوئی بھی شخص جب اپنی زمین فروخت کرے تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے NOC لے تو اس کا انتقال کرو. اچھا بھائی ہم نے تو یہاں انڈیا کے مقبوض علاقے میں وہ انڈین فورسز ایسے کرتی ہیں, ہمارے ایسے ہی بیوروکریٹس ہم نے سنا تو نہیں تھا کیسے کرتے ہیں, لیکن یہ ہم نے دیکھا. اور وہ نوٹیفیکیشن پٹواریوں کے پاس چلا گیا, اور بہت سے لوگوں نے جن کے نام پہ فرد ہے, فرد دیکھیں اس کی ملکیت ظاہر کرتی ہے نا. جب زمین ظاہری فروخت بات کرنے کے لیے گیا تو پٹواری نے کہا کہ جی میں آپ کا انتقال نہیں کر سکتا. بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ فلاں نے یہ لیٹر آیا ہوا ہے, اس لیٹر کے مطابق جناب آپ جا کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے NOC لے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ کون ہوتا ہے میری ملکیت کو چیلنج کرنے والا اور مجھے مجبور کرنے والا کہ آپ مجھ سے اجازت لیں؟ کوئی یہ سائز نہیں پاکستان کے سچ اور جھوٹ کو آپ سمجھیں, یہ جو راستہ انہوں نے کھولا ہے, یہ تو ٹوٹل کرپشن کا راستہ انہوں نے کھول دیا. پاکستان کی تو حالت یہ ہے, معذرت کے ساتھ زہر بھی آپ مانگنے کے لیے جائیں تو خدا کی قسم پیسوں پہ دیں گے, مفت نہیں دیتے آپ کو. نہیں دیتے, نہیں دیتے. تو جب یہ معاملہ چلا جی احمد جان صاحب, کیا یہ ہمارے پرائم منسٹر جناب عمران خان کے نوٹس میں یہ چیزیں گئی ہوگی, یا انہوں نے یہ چیزیں سنی ہوں گی؟ کیا ہم اس کو اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں میڈیا پہ بھی سارے معاملات,
ہمارے عمران خان وزیر اعظم صاحب تو وہ تو ان چیزوں کو برداشت کبھی نہیں کرتے ہیں سر، نہ وہ یہ ہونے میں دیتے ہیں۔ میں عمران خان سے پہلے ذرا یہ پرانی بات مکمل کر لوں۔ یہ جی جب نوٹیفیکیشن کا معاملہ چلا، لوگوں میں ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی، خوف و ہراس پیدا ہوا، لوگ جوگ در جوگ ڈپٹی کمشنر کے پاس گئے، تو جو ڈپٹی کمشنر ہری پور ہے اس نے ایک بہت اچھا تفصیلی لیٹر لکھا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو KPK میں، اور اس میں پرانے جو قوانین تھے اس کا بھی ذکر کیا، واجب العرض کا بھی ذکر کیا، اور واضح طور پہ لکھا کہ واجب العرض ایک قانونی وہ لیٹر نہیں ہے، یہ ایک ایگریمنٹ تھا اس وقت کے اونر اور اس وقت کے مزاروں کے درمیان۔ اور یہ جو پابندی لگانے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس نے کہا دوسرے لفظوں میں کہ یہ غیر قانونی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی نہیں ہو سکتا، اس کو کینسل کیا جائے۔ تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو کینسل تو کر دیا، لیکن کینسل کرنے کے بعد فارسٹ ڈپارٹمنٹ خاموشی سے دوسرے کام میں لگ گیا، اور وہ کام یہ انہوں نے لگا دیا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا علاقہ ہمارا ہے، ہم اس کا اب وہ کریں گے، سروے کریں گے، بتیاں لگائیں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں قبضہ کریں گے۔ اب اس میں ایک اور کتاب کا میں ذکر کر دوں، وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا 2008 کا اپنا مینجمنٹ جو فارسٹ کی جو کتاب ہے، اس میں اگر آپ اس کو پڑھیں، اس کی مختلف شکوں میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مکھنیال رینج کا اس علاقے کا انگریزوں کے زمانے سے بھی جو ہے سروے نہیں ہوا، واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے جو انیکسٹرز بنائے ہیں اس میں 0 لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ان کو پتا تو چل گیا نا کہ عدالت میں یہ چیلنج ہو گیا ہے، تو یہ عدالت کو بھی ہوڈ ونگ کرنا چاہتے ہیں، بائی پاس کرنا چاہتے ہیں، خانہ پوری زبردستی لوگوں کے گھروں میں گھس کے۔ تو یہ کہتے ہیں جب عدالت ہمیں پوچھے گی کہ تم نے سروے اس زمانے میں کیا یا نہیں کیا، کوئی ریکارڈ ہے، تو ریکارڈ تو ان کے پاس ہے نہیں، تو یہ ان دنوں میں ریکارڈ پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سراسر ظلم ہے۔ اب آپ نے بات کی پرائم منسٹر کی، دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس علاقے نے ووٹ ڈالی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کے کینڈیڈیٹ کو اس علاقے نے منتخب کیا ہے۔ یہ ہمارا آج MPA جو ہے وہ PTI کا ہے اور اس کا نام ارشد ایوب ہے، تو علاقے کی میجورٹی عوام نے تو اس کو منتخب کر لیا پرائم منسٹر آف عمران خان کی سلوگن کی عزت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ پرائم منسٹر عمران خان تو اس وقت مصروف ہے بہت ہائر لیولز کے اوپر، اس کو کیا جی پتا ہے کہ اس نے جو ایک اچھی بات کہی کہ درختوں کو بچاؤ، درخت لگاؤ، تو یہ درختوں کو بچاؤ درخت لگاؤ کا بہانہ بنا کے لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یہ ہماری زمینوں پہ حکومت وقت کا نام لے کے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اسسٹنٹ کمشنر جس کو اس لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ وہ عوام الناس کی خدمت کرے، وہ ان بدماشوں کو لے کر وہاں پہ آ کے کھڑا ہو جائے۔ کل اگر میں وہاں پہ کہوں جی میرے پاس تو یہ فرد ہے، اس فرد میں میرا نام لکھا ہوا ہے، میں مالک ہوں، تو وہ مجھے کہے گا جی کار سرکار میں مداخلت کر دے، اس کو بند کر دو۔ تو عمران خان کو آنکھیں کھولنی چاہیے نا۔ اور کھولنی عمران چاہیے۔ خان سے پہلے صوبے کے اندر ایک چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے جی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چیف منسٹر تو مجھے ایسے لگتا ہے صرف سوات کا چیف منسٹر ہے، ہزارے کا تو وہ چیف منسٹر ہی نہیں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ سوات کے بارے میں ہوتا ہے، ہزارے کے بارے میں اتنا بڑا طوفان آ گیا ہے، کسی کو خبر ہے؟ کسی کو خبر نہیں ہے۔ ایک ہمارے MPA نے اپنے صوبائی اسمبلی میں قرارداد پیش کی ہے، اس قرارداد کو پاس بھی کرایا گیا ہے، اس قرارداد میں غالباً 2 مہینے کا وقت ہے۔ آپ ظلم خدا کا یہ دیکھیں کہ یہ فارسٹ والے اس قرارداد کی بھی پرواہ نہیں کرتے، 2 مہینے کا بھی انتظار نہیں کرتے، ہائی کورٹ میرٹ پٹیشن جو دائر کی ہے اس کو بھی پرواہ نہیں کرتے، چیف جسٹس جو ہمارا اس وقت KPK کا ہے اس کو بھی اپنے پاؤں کی طرف نیچے رونتے ہیں، چیف جسٹس جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اس کی بھی حیثیت اس مافیا کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ؟ خودکشی کر اس رہے ہیں۔ مافیا، یہ مافیا آپ کی گورنمنٹ، ہماری صوبے کی گورنمنٹ سے مافیا جو ہے وہ بہت ہیوی ہے۔ کرنل صاحب بہت زبردست آپ نے بات کی، احمد یار صاحب۔ میں چلتا ہوں امجد صاحب۔ امجد صاحب آپ یہ مجھے بتائیے، کرنل احمد یار صاحب نے بڑا وقت دیا ہمیں، 25-24 منٹ دیے ہیں، سب چیزیں انہوں نے ہمیں بتا دی ہیں سر، جو کسی کو نہیں بھی علم تھا وہ بھی چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں۔ لیکن میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کو تو لائر ہونا چاہیے، ان کے پاس اتنے معلومات اور اتنے قانون دان کی باتیں اور یہ چیزیں۔ امجد صاحب کیا یہ جو جنگلات، فارسٹ، گزارہ جات، GDA، کیا یہ پوزیشن والے سوئے ہوئے ہیں؟ کیا پوزیشن والے طرف سے ادھر سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے سر؟ یہ کیا ایشو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت مغل صاحب ماشاءاللہ آپ نے ہمیں پروگرام میں اگین مدعو کیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔
پہلے تو میں یہ آپ کو عرض کروں گا کہ ریسپیکٹڈ کرنل صاحب آپ نے کافی ٹائم دیا ہے. جو 10 منٹ رہتے ہیں میں کہتا ہوں وہ بھی آپ ان کے دے دیں کیونکہ ان کے پاس نالج بھی بہت ہے. وہ جو چیزیں شیئر کرتے ہیں وہ ہمارے آپ کو اسپیسیفک ان کا انٹرویو لینا چاہیے ابھی جو وقت ہے. لیکن آپ نے سوال کیا, چلو میں اس کا شارٹ سا جواب دیتا ہوں. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اسلائی پروگرام کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے کہ کرنل صاحب کو آپ اگلے دن پھر لیں تاکہ ان کی بات آپ کے پروگرام میں کلیئر نہیں ہو سکے گی. تو آپ اگلی نیکسٹ جو نشست ہوگی آپ اسی پروگرام کے سلسلے میں مزید ان کو مہلت دیجیے تاکہ وہ اتنا نالج جو ہے وہ اتنے سامعین ہیں ہمارے ان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق وہ جو کرنل صاحب کے پاس نالج ہے. جی جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی, اس میں معاملہ اپوزیشن کا نہیں ہے, یہ معاملہ ہر بندے کا ہے. اس میں کیا اپوزیشن ہے کیا گورنمنٹ ہے. جیسے امجد آپ صاحب ابھی امجد صاحب جہاں رکیے, دیکھیں جہاں غلط کام ہو رہا ہے پوزیشن کو بھی تو آواز اٹھانی چاہیے نا سر. اگر آپ لوگ غریب عوام آواز اٹھا رہی ہے, کیا پوزیشن کو نظر نہیں آ رہے کہ کیا یہ یہ اتنی بڑی ایسی زیادتی ہو رہی غلطی ہے؟ جس کو آپ غلط چیز کہہ رہے ہیں, کرنل صاحب کہہ رہے ہیں, ہم سارے کہہ رہے ہیں, وہ اگر گورنمنٹ کو غلط نہیں نظر آ رہی ہے تو اپوزیشن کو کیسے غلط نظر آئے گی سر جب گورنمنٹ اس کی حمایت کر رہی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے. تو امجد صاحب دیکھیں پوزیشن تو موقع ڈھونڈتی ہے, پوزیشن تو اب گورنمنٹ کی کمزوری ڈھونڈتی ہے. سر آپ کیا کرتے ہیں؟ سر یہ بات ضرور ہے, لیکن اس میں کیا پتا اپوزیشن کے بھی انٹرسٹ ہو نا. آپ دیکھیں جو ہم جی ڈی اے کی آپ بات کر رہے ہو تو جی ڈی اے کے اندر جو 2 ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے, اس میں ایک پی ایم ایل این کا ہے اور ایک پی ٹی آئی کا ہے. یہ تو پارٹی سے ہٹ کے یہ چیزیں, اس میں نہ ان کو کوئی فائدہ ہے. میں کہتا ہوں اگر اس میں اپوزیشن بھی فرنٹ پہ آ جائے تو اس میں اپوزیشن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, اور اس میں گورنمنٹ کو بھی, یہ تو عوامی ایشو ہے, یہ اس میں ہر پارٹی کے لوگ آ جاتے ہیں. اب جی اگلی بات ہے یہ جو جی ڈی اے اور اس دونوں کا معاملہ جو ہے جنگلات کا, یہ معاملے دونوں سیم ہیں. 70 سال سے جنگلات والوں کو یاد نہیں آیا کسی چیز کو اوپر اٹھانے کے لیے. آج جب جی ڈی اے کے قدم رکھائے گئے ہیں تو آج ان کو بھی یہ یاد آ گیا. آپ جی ڈی اے کا نوٹس پڑھیں, کرنل صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, آپ جی ڈی اے کا نوٹس پڑھیں, اس میں 4 ایریا کے نام لکھے ہوئے ہیں. مکھنیال ایریا کے, مسلم آباد, کرمتھون, کھاریاں اور برکوٹ کے. آج جی جو جنگلات والے سروے کرنے کے لیے آ رہے ہیں, جو ان کا نوٹس ابھی میں نے گروپ میں دیکھا ہے, اس کے اوپر بھی یہی 4 نام لکھے ہوئے ہیں. کیا جنگلات والوں یہی چارے حلقوں کا ادبندیاں یا اس کی ڈیمارکیشن کرنے آ رہے ہیں, جو وہی جی ڈی اے والوں نے 4 حلقے منشن کیے ہیں, ان کے نوٹس پہ جو 4 حلقے ہیں وہ 4 حلقے ان کے نوٹس میں بھی ہیں. اس کو آپ ذرا, میں کرنل صاحب سے بھی کروں گا, اس کی توصیف فرما دیں. جو 4 نام انہوں نے لیے ہیں وہی 4 نام ان نے بھی لیے ہیں. تو یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک گٹھ جوڑ ہے جی ڈی اے, کیونکہ کرنل صاحب جی ڈی اے کی حمایت میں ہیں کافی, مطلب منٹلی طور پر. میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ یہ دونوں چیزیں مجھے تو سیم لگتی ہیں. جی ڈی اے کے آنے سے ہی جنگلات کا ایشو جو ہے وہ اجاگر ہوا ہے. لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ جیسے ہم جی ڈی اے کی اگینسٹ ہیں, اسی طرح کرنل صاحب کو بھی عرض کریں گے کہ جی ڈی اے کی پالیسیاں بھی ان جنگلات والوں کی پالیسیوں سے ملیں گی. جیسے آپ کو 60 سال پہلے جنگلات والوں نے نہیں چھیڑا ہے, اسی طرح 5 سال بعد آپ کو جی ڈی اے والے بھی 5 سال بعد ہی چھیڑیں گے. تو یہ نہ ہو کہ جیسے جنگلات والے آج 60 سال بعد یا 70 سال بعد ایشو اٹھا رہے ہیں, جی ڈی اے والے بھی آپ کا یہ ایشو اٹھا کر پھر آپ کو کسی اور طریقے سے وہ زمین ان کو نہ دینی پڑے. تو اس میں کرنل صاحب سے, یہ میرا سوال ان سے ہے کہ یہ اس کی توصیف بھی فرما دیں, اور مزید ٹائم آپ کرنل صاحب کو بھی دیں تاکہ وہ اپنی بات کمپلیٹ کریں. جی کرنا صاحب, آپ امجد صاحب کی باتوں کا ذرا جواب دیجئے کہ 4 یوسیاں نوٹس آ گیا, اور جو جی ڈی اے والوں نے جو علاقے اپنا منتخب کیے ہیں یا مختص کیے ہیں, وہی محکمہ جنگلات نے بھی وہی چیزیں انہی کے لیے نوٹس بھی بھیجا گیا ہے. جی کرنا سر. دیکھیے یہ امجد نے جو باتیں کہی ہیں, یہ اس میں کافی وزن ہے. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو ہمارا علاقہ ہے نا, جن کا اس نے ذکر کیا, یہ اسلام آباد سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ ہے. جی صرف ٹریولنگ ٹائم, یعنی جی آدھے گھنٹے سے لے کے تو یہ 45 منٹ 1 گھنٹے تک یہ آپ کا یہ علاقہ جو ہے پورا علاقہ کور ہو جاتا ہے براستہ دامن کو. ٹھیک ہے جی. اب یہ پیر سواوا سے لے کے کوہالہ تک روڈ اتنی اچھی بن گئی ہے جیسے اسلام آباد کی بلو ایریا کی روڈ ہے. پیر سواوا سے اس روڈ کے اوپر اسٹریٹ لائٹ لگ گئی ہیں جو کہ اسلام آباد کے لوگ ترس رہے ہیں. اب جہاں اتنی ڈیولپمنٹ آتی ہے, اور یہ جی ڈی اے سے پہلے کی ڈیولپمنٹ آئی ہے, یہ جب ڈیولپمنٹ آتی ہے تو دیکھیں نا, یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ اچھی اچھی مرغیاں آپ نے رکھ دی ہیں, تو جتنے بھی گیدڑ ہیں, جتنی بھی یہ لومڑیاں ہیں, ان کے منہ میں ابھی یہ رالیں تو ان کی ٹپکتی ہیں نا. اب یہ مختلف بہانے ہلے بنا کے تو یہ اس پورے علاقے کو کسی اور یعنی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. میں یہ صاف آپ کو بتاؤں, یعنی یہ ڈیولپمنٹ کے لیے میں نے ذاتی طور پہ محنت کی, اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی, ہمارے ممبران نے محنت کی,
لوگوں نے دعا کی, اور جب یہ روڈز بہتر ہوئیں, اسٹریٹ لائٹس لگیں, تو خدا کی قسم ہم تو بہت ہی خوش ہوئے کہ چلو بھائی ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں کچھ اچھی جگہ پہ رہنے کے قابل ہو جائیں گی. اونے پونے رقبے بیچ کے تو یہ نیچے اسلام آباد اور پنڈی میں جو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ نہیں جائیں گے. لیکن یہ بالکل ہی الٹا ہو گیا. جی ڈی اے کی جو شرائط تھی اس میں سے ایک شرط سیکنڈ لاسٹ تھی غالباً یا تھرڈ لاسٹ تھی, وہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. وہ میں نے ایک نظر دیکھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی جتنے بھی مالکان ہیں وہ اپنے رقبے ہمارے پاس آ کر رجسٹر کرائیں. وہ خدا کا بندہ, یہ کس جگہ کا قانون آپ ہم پہ بنا رہے ہو کہ مثال کے طور پہ میری زمین ہے, میں اگر مکان بناؤں گا تو چلو مکان کا نقشہ پاس کرانے کے لیے اگر مجھے آنا پڑتا ہے پھر تو کوئی بات مجھے سمجھ بھی آتی ہے. میں ایک غریب آدمی ہے, اس میں سے اس کو دہلے کی آمدنی نہیں ہوتی, لیکن زمین 50 کنال ہے یا 100 کنال ہے, وہ کیوں آپ کے پاس جا کے رجسٹر کرائے؟ یعنی دیکھیں یہ قانون بنانے وقت تھوڑا سا وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پہ, یہ کس بدنیتی سے یہ بیچ میں شکے ڈالتے ہیں. اور پھر قانون بنا کے اس کا استعمال بہت بڑا فرق پڑتا ہے نا کہ اس کو پازیٹیولی استعمال کر رہے ہیں یا نیگیٹیولی استعمال کر رہے ہیں. آج تو جب آپ جی ڈی اے کے بندہ بھی ہوتا ہے اور وہ رینج افسر کا بھی بندہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے, پولیس کا بھی بندہ ہوتا ہے, تو ہمیں تو تینوں جو ہے بھوت نظر آتے ہیں. ہم کیسے پھر جی ڈی اے کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کر لیں؟ آپ نے شک ڈال دیا لوگوں کے دلوں میں. دیہات کے اندر جو مکان ہیں وہ تو دیکھیں, دیہات میں رہنے والے جو مکان ہیں, میں نے 2 دفعہ صوبائی الیکشن کے لیے میں کینڈیڈیٹ رہا ہوں, میں واحد وہ کینڈیڈیٹ ہوں جس نے اپنا پورا علاقہ پیدل چل کے دیکھا ہوا ہے. جیسے کہ ایک فوجی افسر اپنا پورا علاقہ جب تک پیدل چل کے نہ دیکھے اس کو سکون نہیں نصیب آتا, تو میں وہ انسان ہوں جس نے پورا علاقہ پیدل چل کے, یقین کریں زندگی میں کبھی ننگے پاؤں نہیں چلا. میں اپنے ایک حلقے میں خانپور, اپر خانپور اس کو سائڈ کا کہتے ہیں, وہ نالے میں سے گزرنا پڑتا ہے, میں ننگے پاؤں اس میں سے چلا. ہمارے تو پاؤں بڑے کچے ہوتے ہیں, اتنی میں نے اپنے علاقے میں یہ ساری جگہیں جا کے دیکھی ہیں. تو اب تو میرے دل میں بھی شک و شبہ پڑ گیا ہے کہ یہ تو مافیا بن گیا ہے, تو لوگ تو خود تڑپیں گے جی ڈی اے کے خلاف. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جی ڈی اے بنانے سے پہلے انہوں نے مکھنیال ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیوں نہیں بنائی؟ ان کو چاہیے تھا مکھنیال ڈیولپمنٹ اتھارٹی بناتے, مقامی لوگوں کو اس میں نوکریاں دیتے. دیکھیں بچوں کا حق بنتا ہے نا اس کے اندر. یہ اگر اسلام آباد میں آ کے اور پنڈی میں جا کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں تو اپنے علاقے میں ان کو اگر مکھنیال ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں نوکری مل جائے تو یہ ان کے لیے تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے نا جی. اور جب ایک بچہ مکھنیال ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کام کرے گا تو وہ پورا گھر, وہ پورا گاؤں مکھنیال ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو سپورٹ کرے گا, اس کی اچھی باتیں سب کو بتائے گا. انہوں نے مکھنیال ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں بنائی, وہ گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دی, اس کو ذمہ داری دے دی. وہ 2 مختلف علاقے, 2 مختلف سوسائٹیز, 2 مختلف سوچیں, ہمارا اور ان کا کوئی میل نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی شک کی وجہ بن گئی. یہ بھی بہت بڑی شک کی وجہ بن گئی. اچھا یہ مجھے بتائیں احمد یار صاحب کہ جیسے امجد صاحب نے فرمایا کہ 2 ایم پیوں کی لڑائی ہے, یہ کیا سر, یہ کیا سین ہے؟ ایک پی ٹی آئی کا اور ایک نون لیگ کا آپس میں یہ جو لڑائی معذرت سر آپ نے کہا کہ دونوں شامل ہیں, اس میں شامل ہے جی ڈی اے کے جو ممبرز ہیں ان ممبرز میں شامل ہیں. کیوں مجھے ادھر سے بار بار امجد صاحب میسج آ رہے ہیں کہ پوزیشن کا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا ابھی تک کہ آیا کہ پوزیشن اس میں. میری بات سنیں, آپ عریپور کی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان کی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں یا پورے صوبے کی اپوزیشن کی؟ میں عریپور کی بات کر رہا ہوں, میں عریپور کی بات کر رہا ہوں. کی اپوزیشن پی ٹی آئی کی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں سر. پی ٹی آئی کی تو گورنمنٹ ہے, اس کی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں. جی 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 جی, تو میں اس کی اپوزیشن میں ہوں, پی ٹی آئی کی اپوزیشن میں ہوں. آپ اپوزیشن میں ہیں, آپ کے ساتھ کوئی اپنا کوئی سیاسی نہیں کھڑا, کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے کسی اخبار میں, کسی چینل میں, کسی جگہ پہ سامنے نہیں آئے. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کی وجہ مجھے سر میری بات سنیں, میں خود سیاسی بھی ہوں, میں خود معاشرے میں ہوں, میں خود اپوزیشن میں بھی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو کوئی جس کو آپ اسپیسیفک کہہ رہے ہوں گے اپوزیشن ہے, جیسے میں آپ نام کیا لوں, جس کو آپ اسپیسیفک کہہ رہے ہوں گے میں بھی اس کا کوئی انٹرسٹ ہو اس میں, وہ آگے نہ آ رہا ہو. جس کو آپ کسی کو ایک کو کہہ رہے ہیں, کوئی دوسرا ہو اس کی اپوزیشن میں اتنی کمزوری ہو, اس کو اپوزیشن کا پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کون سی اپوزیشن کرنی ہے. بعض ایسی تھرڈ کلاس اپوزیشن ہوتی ہے. امجد صاحب میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں بابر نواز صاحب کدھر ہیں؟ کیا وہ اپنی اپوزیشن کے نہیں ہیں؟ اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. بابر نواز صاحب کو انٹرسٹ نہیں ہے. سنیں سر, راجہ فیصل صاحب کہاں پہ ہیں؟ کیا ان کو انٹرسٹ نہیں ہے؟ کیا وہ پوزیشن میں نہیں ہے؟
کیا اسی طرح آپ کے نون لیگ کے جتنے بھی آپ کی پارٹی، یہاں کوئی سیاسی بات میں نہیں کر رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ اگر پی ٹی آئی اگر گورنمنٹ صوبے کی گورنمنٹ آپ کی فیور یا آپ کے معاملات حل نہیں کر پا رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے پوزیشن ساتھ ہوتی ہے، پوزیشن میدان میں آتی ہے، عوام اس کے پیچھے ہوتی ہے کہ یہ جیسے دیکھیں احمد یار صاحب نے کتنی زبردست انہوں نے بات کی، انہیں کہا جی میں تو ایک ہی چیز انہوں نے بات بتا دی، میرے خیال میں آج یہ لیڈ کریں احمد یار صاحب، میں اپنے چینل سے کہہ رہا ہوں جہاں جہاں تک میری بات جا رہی ہے، اگر یہ لیڈ کریں خدا قسم یہ سب لوگ ان کے پیچھے ہو جائیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نہ کوئی آپ کا اخبار میری میں بات بیان سنیں، آیا، نہ آپ کا بغیر امجد سے بات شوکت صاحب آپ کوئی بات کسی سنیں، کا بیان نہیں ہے۔ جی جی بات یہ ہوتی ہے، دیکھیں اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہری پور میں کتنے لوگ ہیں، 2 یا 3 لوگ ہیں جو سینئر لوگوں میں آتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کسی کے انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لے ہو کہ اپوزیشن اپنی جگہ پہ پھر بھی وہ آپ کر کیا سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے۔ کرنل صاحب جیسے سمجھدار بندے ان کو پتا ہے کہ جب آپ احتجاج کریں گے احتجاج سے یہ معاملہ شاید نہ حل ہو، اور اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے کورٹ۔ آپ کرنل صاحب بتائیں گے کہ اس کا حل کورٹ ہی ہے۔ تو جو ہمارے اپوزیشن ہے ان کو پتا ہے کہ اس میں جتنا مرضی ہے آپ شور و غل کر لیں اس سے حل نہیں چلے گا، اس کا معاملہ کورٹ ہے، تو کیا پتا وہ کورٹ تک آلریڈی اس کے پیچھے کام کر رہے ہوں اور کیا بھی ہو اور کسی کو بتایا بھی ہو کہ اس کا حل جو ہے وہ کورٹ ہی، آپ جائیں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے کورٹ میں جانے کے لیے۔ تو یہ بات اپوزیشن صرف یہ کوئی احتجاج کے لیے ہی تو نہیں ہوتی ہے، اس کے لیگل رستے کے لیے بھی میں بھی اپوزیشن کام کر رہی ہوں۔ امجد صاحب آپ کی پوزیشن کا اللہ حافظ ہے، آپ بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ جی احمد یار صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آگے وقت میرے پروگرام کا قریب جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں آگے کیا ہوگا اور کیا آپ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میری ڈپٹی کمشنر ہری پور سے گزارش ہے کہ ڈپٹی کمشنر ہری پور صرف حکومت کا ڈپٹی کمشنر نہیں ہوتا، وہ علاقے کی عوام کا مائی باپ ہوتا ہے۔ جی دیکھیں ہم سفید پوش لوگ جو ہیں ہم لڑائی نہیں کر سکتے، پتھر نہیں مار سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اسسٹنٹ کمشنر وہاں پہ آئے گا، پولیس والے وہاں پہ آئیں گے، محکمہ جنگلات آئے گا، وہ زبردستی لوگوں کے زمین میں گھسیں گے، تو ایک تو آپ اشتعال پھیلائیں گے، دوسرا آپ چادر اور چار دیواری کا بیڑا غرق کریں گے۔ تو ہم تو زیادہ عزت دار لوگ ڈپٹی کمشنر کے پاس ہی جا سکتے ہیں نا۔ تو میں آج ڈپٹی جی کمشنر کی بات بتا دوں، صبح 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہم ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں بیٹھے رہے، ڈپٹی کمشنر تو اویلیبل نہیں تھا۔ نہیں تھا۔ اور مجھے پتا ہے، میں سچی بات کر دوں پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے، آج جمعے کا دن ہے، اس ملک میں تو رواج ہی نہیں ہے جمعے کے دن کام کرنے کا، ہفتہ چھٹی ہوتی ہے، اتوار چھٹی ہوتی ہے، تو بس کہہ دو جی میں مصروف ہوں یا ادھر ہے یا ادھر ہوں، اور جمعہ بھی غائب تو ہفتہ بھی غائب تو اتوار بھی غائب، تو یہ تو حالت ہے ہم لوگوں کی۔ تو گزارش یہ ہے ڈپٹی کمشنر ہری پور کو چاہیے وہ یہ جو اپنے اسسٹنٹ کمشنر کو وہ استعمال کروا رہا ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، وہ نہ ہونے دے۔ اگر وہ پہلے ایک اچھا لیٹر لکھ سکتا ہے تو وہ یہ فیصلہ بھی کرنے کا اس کے اندر اس میں اتنی سخت ہونی چاہیے، وہ کھڑا ہو کے کہے کہ جب لوگوں نے ریٹ پٹیشن دائر کر دی ہے تو میں کس طریقے سے یہ اپنے اسسٹنٹ کمشنر کو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملا کے تو ہم لوگوں کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے۔ اور اس چیز کی میں تو چیف جسٹس جو ہمارے کے پی کے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، وہ خدا کے لیے ہم لوگوں کی عزت کو مٹی میں نہ ملائیں۔ بھائی ہم سفید پوش لوگ ہیں، پینشن والے لوگ ہیں، یہاں پہ سارے غریب ہیں، خدا کی قسم سفید پوش ہیں۔ سفید پوش کی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مانگ نہیں سکتا، ایک ہاتھ اس کے آگے ہوتا ہے تو ایک ہاتھ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ ہم 2 وقت کے کھانے کی فکر کریں کہ ہم ان معاملات میں کریں، یہاں پہ تو گاڑی بھی لینے کی سکت نہیں ہوتی ہے لوگوں کی جیب میں۔ اگر 4 آدمیوں سے کہو گاڑی کا بندوبست کرو، وہ کون 8,000 روپے 6,000 روپے اپنی جیب سے دے گا جب 800 روپے دیہڑی ہوتی ہے مزدوری کی، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے۔ تو ڈپٹی کمشنر کو چاہیے یہ جو منڈے کو جو یہ کر رہا ہے یہ سروے اس کو بند کرے خدا کے لیے۔ میں اپنے ایم پی اے سے گزارش کروں گا، ارشد ایوب سے، آپ کو دیکھیں ووٹ ڈالی گئی ہے، آپ کامیاب ہوئے ہیں، آج آپ ہمارے ممبر ہیں، چاہے کسی نے ووٹ ڈالی ہے یا نہیں ڈالی ہے، ممبر آپ ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور ہمارے جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں عمر ایوب، اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ خدا کے واسطے آپ اپنے ڈپٹی کمشنر سے کہیں، آپ چیف منسٹر کو سمجھائیں یہ بات، یہ منڈے سے جو یہ زبردستی لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی کر رہے ہیں یہ نہ کریں، خدا کے لیے نہ کریں۔ عوام سے بھی میں گزارش کروں گا، دیکھیں یہ عوام جتنی یہ اس علاقے کی عوام پرامن ہے، میں نے کہیں بھی اتنی پرامن عوام نہیں دیکھی، لیکن میں ان سے گزارش کروں گا پرامن طریقے سے آپ باہر نکلیں، پرامن طریقے سے آپ ان کو ریکویسٹ کریں، خدا کے لیے ہمارے دیکھیں نا، میری زمین اگر میرے نام پہ فرد میرے پاس ہے تو میری زمین ہے نا، تو اسسٹنٹ کمشنر کیسے اختیار اپنے استعمال کر سکتے ہیں اور میری زمین میں گھس سکتا ہے؟
فارسٹ ڈپارٹمنٹ کس قانون کے تحت میری زمین میں گھس سکتا ہے؟ بھائی اس کا کوئی اور ملک ہے، میرا کوئی اور ملک ہے؟ یہ کس قسم کے آپ کے ڈپٹی کمشنر ہے؟ کس قسم کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے؟ یہ کس قسم کا چیف منسٹر ہے؟ اس کی کیوں آنکھیں اور کان بند ہے اس علاقے کی طرف سے؟ آپ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں، میں اپوزیشن کے بارے میں کیا بات کروں؟ اپوزیشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا جو سابقہ ایم این ایز ہیں، جو سابقہ ایم پی ایز ہیں، آج علاقے میں آ کے کھڑے ہوں، اور اگر چلو اس سے پہلے نہیں کھڑے ہوئے، منڈے کے دن آپ آ جائیں نا، آپ کو لوگوں نے ووٹ ڈالی ہے، چاہے آپ جیتے ہیں چاہے آپ ہار گئے ہیں، آپ کو ووٹ تو پڑی ہے نا، ہزاروں میں پڑی ہے، آپ منڈے کے دن آپ آئے نا، ہمارے صوبائی اسمبلی کا سابقہ امیدوار جو بھی ہے وہ آئے وہاں پہ، قومی کا امیدوار چاہے ہارا چاہے جیتا، وہ موقع پہ آئے، وہ عوام کے سامنے کھڑا ہو، وہ یہ نہ کرے، سیاست نہ کرے اس کے اوپر، لیکن حق کے لیے تو کھڑا ہو جانا۔ ہم لوگ کس کے پاس جائیں؟ اللہ میاں کے پاس چلے جائیں، قبر میں چلے جائیں، ہم تو ویسے بھی مرنے والے ہیں، اب ہمارے کپڑے تو اتار کے مت مارو نا یار ہم لوگوں کو۔ کوئی حکومت کا یہ مقصد ہوتا ہے؟ حکومت کے اہلکار کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر کو استعمال کرتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر گھسنے کے لیے؟ اور وہاں پہ جو بھی کھڑا ہوگا یہ اسسٹنٹ کمشنر کہہ کے یہ کار سرکار میں مداخلت کرتا ہے، اس کو بند کر دو۔ یہ بیچارہ آدمی جو 2 وقت کا کھانا نہیں پوری کرتا، یہ اس کی ضمانت کے لیے کون جائے گا 4 گھنٹے کا سفر کر کے؟ اس کی ضمانت کے لیے پیسے کون لے کر آئے گا؟ یہ کہاں سے 20-50 ہزار روپے لگائے گا جو 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا؟ تو یہ ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے شوکت صاحب، میں آپ کی وساطت سے چیف منسٹر، آپ کی وساطت سے ایم پی اے، آپ کی وساطت سے ایم این اے ہمارا یعنی شوکت ایوب اور یہ سب معذرت کے ساتھ ارشد ایوب اور ہمارے عمر ایوب اور ہمارے راجہ فیصل اور ہمارے بابر نواز اور ہمارے صابر صاحب، وہ جو ہے ہمارے سابقہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور جتنے بھی جماعت کے لوگ ہیں، آپ سیاست کو ایک طرف رکھو، انسان کی انسانیت کو مد نظر رکھ کے ان غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ آپ چھوڑے سیاست کو، گولی مارے سیاست کو، وہ انسان کی عزت کی خاطر تو کھڑے ہو جائیں نا۔ اس گاؤں کی خاتون جس کے سر پہ چادر نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ جا کے حالات تو دیکھیں۔ میں جاتا ہوں، میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، 15 سال میں نے خاک چھانی ہے اس علاقے میں، ایک ایک گھر میں بچیوں کو میں نے گھڑا اٹھاتے دیکھا۔ یقین کرے میں نے جب پہلی دفعہ دیکھا تو جو میں نے عمر پوچھی اس بچی کی تو وہ کہتی تھی میں 35 سال کی ہوں، دیکھنے میں وہ مجھے 55 سال کی نظر آتی تھی۔ اور میں نے جب اتنا زیادہ مشاہدہ کیا اور جب میں نے اس کی روٹین دیکھی کہ صبح اذان کے وقت سے وہ کام کرنا شروع کرتی ہے اگلی اذان تک، اور اس کی خوراک نہیں ہے، اس کو پیسے نہیں مل رہے بیچاری کو، اس نے میاں بھی چلانا ہے، شوہر بھی چلانا ہے، سسر بھی چلانی ہے، ساس بھی چلانی ہے، گائے کا بھی خیال کرنا ہے، بکری کا بھی خیال کرنا ہے، لپائی بھی گھر کی کرنی ہے، گوبر بھی اٹھانا ہے، بالن بھی لانا ہے، لکڑی بھی کاٹنی ہے۔ اس خاتون کو تو بنوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا، تو لگے گی نا 55 ایئرز کی، وہ کہاں لگے گی 25 سال کی؟ تو اب اس خاتون کے ساتھ اصل میں تو ان خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ جو مرد حضرات ہیں گاؤں کے، یہ صاف کپڑے پہن کے آتے ہیں، یہ خود دھوتے ہیں، ان کی خواتین دھوتی ہے، ان کے کپڑے ان کی خواتین استری کرتی ہے۔ خدا کی قسم میں نے جتنی مہمان نوازی اس علاقے میں دیکھی ہے، اس غریب علاقے میں دیکھی ہے، میں نے زندگی میں نہ پاکستان میں دیکھی، نہ میں نے باہر دیکھی۔ کریڈٹ جاتا ہے ان کی خواتین کو، لیکن ان کے جو ایم پی اے نے، ٹھیک ہے میں اس کو داد دیتا ہوں یہ ارشد ایوب کو، کہ اس نے اپنے قرارداد بھی پاس کرائی ہے، اور انہوں نے اور یوسف ایوب نے مل کے ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ میں کیس بھی دائر کیا ہے۔ لیکن ایم این اے صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنا رول پلے کریں نا جناب، دفتر سے باہر نکلیں نا، ذرا آ جائیں نا آپ منڈے کے دن اس علاقے میں کھڑے ہو جائیں نا، آپ رکوائیں اس ظلم کو، ہمارے ساتھ جو ظلم یہ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا ایم این اے نہیں نکل کے کھڑا ہو کے یہ ظلم کو رکوا سکتا تو میں چیف منسٹر سے کہوں گا بھائی آپ کس سوات کے چیف منسٹر ہو، وہ ہزارہ بھی تو آپ کا علاقہ ہے نا، یا ہزارہ کو پھر آزاد کر دیں آپ بالکل ہی، صوبہ بنا دیں اس کو، پھر یہ لوگ اچھا کریں برا کریں۔ تو ادھر تو آپ کہتے ہیں ہم ہزارے کو صوبہ نہیں بناتے ہیں، ہم کے پی کے حصہ رکھتے ہیں، سارے فنڈ اور سارا معاملہ آپ سوات کی طرف لگاتے ہیں۔ اس علاقے میں ظلم ہوتا ہے تو کسی کو پوچھنے کو یہ نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، یہ بچے ہیں نوجوان ہیں جو بیچارے 6 مہینے کے بچے کی طرح بھوک اور پیاس میں تل ملا رہے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں بڑے دکھ سے یہ صاف صاف باتیں کر رہا ہوں، لیکن میں گزارش کر سکتا ہوں عمران خان سے، میں گزارش کرتا ہوں عمران خان جو ہے مکھنیال میں آئے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے اس فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے پچھلے 60 سالوں میں حرام ہے جو ایک درخت بھی انہوں نے لگایا ہو، ایک درخت اگر انہوں نے لگایا ہو، 4 سیپلنگز لگا دیتے ہیں، دکھانے میں کاغذوں میں 50,000 لکھتے ہیں، کدھر ہے وہ درخت؟ یہ کیسا درخت ہے جو زمین کے اوپر نہیں اگتا، زمین کے نیچے نکلتا ہے؟ میری زمین پہ درخت ہے، 60 سال پہلے مجھے پتا ہے، جب میں نے تصویریں اور زمانے میں بچپنے میں بھی کسی نے دیکھی تو میرے خیال وہاں پہ 50 درخت تھے، آج ہزاروں کی تعداد میں درخت ہے۔ درخت جہاں پائن ٹری لگتا ہے اس میں مالک کا نقصان ہوتا ہے،
نقصان सबसे ہوتا बड़ा ہے नुकसान ये होता है کرنا صاحب معذرت صاحب میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے اپنا احمد یار صاحب نے میسج دیا ہے کہ یہ جو پروگرام ہونے جا رہا ہے اپوزیشن والے ایم این اے ایم پی اے وہ اس میں حصہ لیں اور سامنے آئیں اور لوگوں کا ساتھ دیں تاکہ لوگوں کو حوصلہ افزائی ہو. شوکت مغل کو اجازت دیجیے, میرا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.